اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ فجر ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سورت کے شروع میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، 4 نہیں بلکہ 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور انسان جب کوئی بات قسم کے ساتھ کہتا ہے تو قسم کھانے کا مقصد اپنی بات کو مؤکد کرنا ہوتا ہے اور یہ بتلانا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی اللہ کوئی بات فرمائے تو اس پر یقین لانا ضروری ہے، یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو اس میں گویا کہ اس چیز کی عظمت شان کے اظہار مقصود ہوا کرتا ہے جس کی قسم اللہ رب العزت کھاتے ہیں۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں هل فی ذلک، کیا اس کے اندر عقل مندوں کے لیے قسم کافی ہے؟ نہیں، قسم تو ویسے بھی تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، پھر اس انداز سے سوال کرنا اس کی مزید تاکید کے لیے ہے کہ واقعتاً عقل مندوں کے لیے قسم کافی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ فجر سے مراد یا تو روزانہ کا فجر کا وقت ہے، یا اس سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اس سے محرم کے پہلی تاریخ کے فجر مراد ہے جب سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، یا اس سے مراد بقرعید کے دن کے فجر کا وقت ہے۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، یہ اس وقت میں فجر کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے، چونکہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہ رات کی تاریخوں کو چیر کر کے صبح کا اجالا اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم کمرے کے اندر جاتے ہیں اور اندھیرا رہتا ہے، سوئچ جلاتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے،
پھر کمرے سے نکلتے ہیں، بند کرتے ہیں، سوئچ آف کر دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح رات اور دن نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء میں سے بتدریج دن کی روشنی کو نکالتے رہتے ہیں، اکٹھا روشنی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے رات جب طاری ہوتی ہے تو اکٹھا طاری نہیں ہوتی ہے، بتدریج طاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ گویا اللہ کی اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ایک تو قسم کھائے گی فجر کے وقت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 رات کی قسم سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ خود حدیث کے اندر کی تشریح فرمائی گئی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمْلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ، کہ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال زیادہ محبوب ہوں۔ محبوبیت کے اعتبار سے اس سے خصوصیت حاصل ہے، سال کے تمام دنوں کے اندر اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ثواب ملتا ہے، اور اس کے رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر شمار ہوتی ہے۔ تو اس کی عظمت شان کی خاطر اس کی قسم کھائے گی، 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، شفع ان کے معنی آتے ہیں جوڑے کے، ایسا عدد جو برابر برابر تقسیم ہو جائے، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے۔ اور وتر کے معنی آتے ہیں طاق کے، جو برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ حدیث میں اس کی مراد بھی بتائی گئی ہے کہ شفع سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو کہ جوڑ ہے، اس کا آدھا 5، اور وتر سے مراد ہے طاق، اس سے مراد 9ویں تاریخ ہے جس دن کی حج ہوتا ہے۔ یہ دن بھی کیا ہوتا ہے؟ خاص طور سے حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو ان کی قسم کھائی گئی واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے، چلنے لگے، تو چلتی جانے ہی کے لیے، جیسے کوئی سواری چلتی ہے تو اپنے منزل مقصود کی طرف جانے کے لیے، تو رات جب جانے لگے تو رات جا کر کے پھر ایک عظیم انقلاب آتا ہے عالم کے اندر کہ سارا عالم روشن ہو جاتا ہے صبح کی روشنی میں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان مذکورہ چیزوں میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم بھی ہے؟ یعنی واقعتاً کافی قسم ہے۔ قسم کھائی جاتی ہے کسی مضمون کے اوپر کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، یہاں اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن سیاق و سباق سے مفہوم متعین ہے۔ پچھلی صورت میں سورہ غاشیہ کے اندر جزا و سزا کا ذکر تھا، جو مومنین ہیں ان کی انعامات اور اجر اور اللہ کے احسانات ان کا ذکر تھا، اور جو منکرین اور کفار و مشرکین ہیں ان کی سزاؤں کا ذکر تھا۔ اس صورت کے اندر ان اعمال کا تذکرہ ہے جس کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، لیکن ابتدا کے اندر اللہ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور کچھ منکرین جو قیامت کے منکر تھے، جو نبی کو نہیں مانتے تھے، جو کافر و مشرک تھے، ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اور ان کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح وہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور اس کی قوم وغیرہ، انہوں نے جب اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو دنیا کے اندر اللہ نے عذاب کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو موجودین مشرکین مکہ ہیں یہ بھی اللہ کو نبی نہیں مانتے، نبی تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، لہذا اللہ کا معاملہ عذاب کا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ان چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں کہ عذاب ضرور ہوگا۔ جو لوگ، جو قومیں آخرت کا انکار کرتی ہیں، قیامت کو نہیں مانتی، اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتی، ان کو عذاب ضرور دیا جائے گا، وہ غفلت پہ اندر نہ پڑے رہیں۔ آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ چاہیں گے تو عذاب آئے گا، کسی حکمت کی وجہ سے نہیں چاہیں گے تو نہیں بھی آئے گا، لیکن آخرت کا عذاب یقینی ہے۔ تو ان سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں اور ان کے اوپر جو اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، اس کی خبر اور اس کا علم ان لوگوں کو بھی ہے۔ اتنا وہ مشہور واقعہ کہ سب جانتے اس کے بارے میں، تو اللہ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا الم تر کیف، رآ یرا کے معنی آتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، لیکن کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علم کے معنی میں، جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں آئی، جیسے آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی واقعہ ہے اور اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا جائے الم ترا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا،
جو لشکر ابرہا کا بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے جب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، وہ پرندے آسمان میں فضا کے اندر آئے اور چونچ میں کنکر لے کر کے، اور سارا کے سارا لشکر کا تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کے 50 دن کے بعد ہوئی، لیکن قرآن نے فرمایا گیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا مطلب یہی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا اصحاب الفیل کے ساتھ؟ تو کبھی رؤیت سے مراد رؤیت بصری ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، کبھی رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہوتی ہے، یعنی اس کا علم ہونا، اس کو معلوم کرنا۔ تو اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ عاد اور سمود یہ پچھلی قومیں ہیں۔ عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے اندر ایک شخص گزرے ہیں۔ عاد ان کے باپ تھے عاص، اور ان کے باپ تھے ارم، ان کے باپ تھے سام، ان کے والد تھے نوح۔ تو کہ نوح علیہ السلام کے پر پوتے ہوئے عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح، اور سمود یہ دوسرے ایک چنا کی جس کو دو دال کہتے ہیں، یہ دوسری شاخ ہے۔ سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ تو ایک قوم جو ہے تو ان کے جد امجد عاد کے نام پر ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے جد امجد کے نام پر۔ کبھی ان کو عاد ارم کہا جاتا ہے، عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو عاد ارم کا مطلب وہی عاد ابن عاص ابن ارم، اور جو عاد اخرى کہا جاتا ہے اس سے مراد سمود ہوتی ہیں، سمود ابن عابر ابن ارم۔ تو کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، یہ عاد کون ہے؟ عاد ارم یعنی عاد اولا۔ ذات العماد بڑے بڑے ستون والے تھے، ستونوں جیسے تھے، جیسے اونچے اونچے کھمبے ہوتے ستون ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم اتنی ڈیل ڈول کی لمبی لڑنگی پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے جو ادنا درجے کے قد و قامت والے تھے وہ 12 گز اونچے تھے۔ خود قرآن جو ان کو منظر کشی کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب آیا، 8 دن اور 7 رات مسلسل جو ہوا چلی ہے، تو ان کی لمبائی ان کے واسطے مصیبت بن گئی۔ وہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی فضا کے اندر اور پٹکتی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت پڑے ہوئے زمین کے اوپر گرے ہوئے۔ تو بڑی طاقت والی یہ قوم تھی، لیکن اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم کہ ان جیسی قوم شہروں کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اس سمود کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا عذاب کا، کہ جو وادی قرا کے اندر پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ اللہ نے کو یہ صلاحیت اور استعداد دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر، جیسے کھوکھلا کیا جاتا ہے، تراش کے اس کے اندر مکانات بناتے تھے، یہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے نبی کو نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا تو اس صلاحیت ان کی کچھ کام نہ آئی۔ تو اور اس سمود کے ساتھ جو پتھر وادی قرا میں، وادی قرا ان کے ایک شہر کا نام ہے، پتھروں کو تراشتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون۔ وتدن کی جمع اوتاد ہے، اس کے معنی میخ کیل کے آتے ہیں۔ اس کا لقب اس لیے پڑا کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا فرعون تو چاروں ہاتھ پیر کے اندر میخ گاڑ دیا کرتا تھا اور اس کے اوپر سانپ بچھو ڈال دیا کرتا تھا، یا کہ میخوں میں باندھ کر کے سزا دیا کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب پڑا ذی الاوتاد۔ اور میخوں والا فرعون کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سب کی صفت ہے کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں کے اندر بہت سر اٹھا رکھا تھا۔ فاکثروا فی الفساد، اور خوب فساد مچایا ہوا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان کے اوپر آپ کے رب کا عذاب کا کوڑا پھر گیا۔ عذاب کا کوڑا سے مراد کیا ہے؟ مسلسل عذاب آیا آپ کے رب کے، فصب علیہم، ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو اس طریقے سے بارش ہوتی ہے، کوڑا برسانے کا سے دو فائدہ ہے۔
یعنی عذاب کو اس لفظ سے تعبیر کرنے کا دو فائدہ، ایک تو یہ جس طرح کوڑا جب پڑتا ہے مجرم کے جسم کے اوپر تو کسی ایک جگہ نہیں پڑتا، سارے بدن پر پڑتا ہے، سارے بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عمومی عذاب آیا۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، ایسے ہی عذاب ان کے اوپر تسلسل کے ساتھ آیا، تو ان کے اوپر آپ کے رب کا کوڑا برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا رب گھات کے اندر ہے۔ مرصاد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے آدمی بیٹھ کر اپنے دشمنوں پر یا اگر کوئی شکاری ہے تو شکار کو نگاہ رکھتا ہے، وہ تو سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک ذرے کی، ایک ایک عمل کی، چاہے وہ مجمع میں کرے، تنہائی کے اندر کرے، رات کی تاریکی میں چھپ کے کرے، دن کو اجالے میں کرے، اللہ کو ایک ایک عمل کی خبر ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جزا اور سزا اس کے اوپر مرتب کریں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ آپ کا رب گھات کے اندر ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ ڈر جاتے اور اللہ سے ڈر کر کے اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن مشرکوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یا انسان سے مراد کافر انسان۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کافر بندہ جو ہے تو اللہ سے ڈر کر اطاعت کا اور توحید کا راستہ اختیار کرتا، لیکن انسان ہے اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اس کے رب نے اس کو آزمایا اور اس کو اکرام دیا اور اس کو انعام دیا، نعمت دی، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری قدر کی۔ دیکھیے دنیوی اعتبار سے مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی، یہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی طریقے سے فقر و فاقہ، احتیاج اور مفلسی اور مصیبت اور پریشانی، یہ عند اللہ مردود ہونے کی دلیل نہیں۔ کیوں کہ ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کو آرے سے چیر کر بدن کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، حالانکہ نبی اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ فرعون اس کو چھینک بھی نہیں آئی خدائی کے دعویٰ کرنے کے باوجود۔ اس لیے نعمت کا ملنا، دنیاوی نعمت کا ملنا اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور نعمت کا چھن جانا اور نہ ملنا یہ اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے خوشحال بنایا ہے یہ تو میرا حق تھا، میں اسی قابل تھا، مجھے خوشحال بنایا جاتا، مجھے نعمت ملتی، اور وہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، اور اللہ کی آزمائش امتحان دونوں طرح سے ہوتا ہے، کبھی اللہ دنیا دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی دنیا کو لے کر امتحان لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، چنانچہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتا ہے اور انعام کا معاملہ کرتا ہے، تو بندہ وہ کافر انسان کہتا ہے میرے رب نے میری قدر کی، یعنی میں تو اسی کا مستحق تھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رب اس کو دوستی طرح آزماتا ہے، یعنی مال لے کر کے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری ناقدری کی، یعنی میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں تو نعمتوں کا مستحق تھا، لیکن میرے رب نے میرے ساتھ انعام کا معاملہ نہیں کیا، اس لیے میری ناقدری کی، میری اہانت کی۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، یعنی خوشحالی کا نعمتوں کو ملنا عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور اس کا نہ ملنا عند اللہ مردود ہونے کی دلیل نہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل لا تکریمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو نہیں مانتے، اسی لیے ایمان نہیں لاتے، جو تمہاری جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں اخلاقی اعتبار سے، تم اس کو بھی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کو اکرام نہیں کرتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی چونکہ ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں باقی تھیں، اس میں سے یہ بھی تھی کہ مرنے والے کی میراث وارثوں میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں جو طاقت والا ہوتا تھا وہ کمزوروں کو دباتا تھا، یتیم جس کا باپ مر جاتا تھا اور اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہوتا تھا، اس کا حصہ بھی وہ لوگ ظلم سے لے لیا کرتے تھے۔ تو تمہاری اخلاقی خرابی یہ ہے لا تکریمون الیتیمہ، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے،
ان کی نگرانی، ان کی سرپرستی اور ان کی پرسان حالی یہ تم نہیں کرتے تھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آدمی خود اپنی ذات سے اپنا پیسہ خرچ کر کے غریبوں کی مدد کرے، تم یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کبھی آدمی اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہوتا تو وہ دوسروں سے سفارش کر دیا کرتا ہے یا اس کا ساتھ دے دیا کرتا ہے اور دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ تم اس کی مدد کر دو، تم یہ بھی نہیں کرتے، نہ یہ کرتے ہو نہ وہ کرتے ہو۔ تو جہنم میں جانے کے لیے تمہارا کفر اور تمہارا شرک یہی کافی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو اخلاقی خرابیاں ہیں اس سے اس سزا کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو تم وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر، سارا ہی سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی جتنا تمہارا حق ہوتا ہے وہ تو لیتے ہی ہو، دوسروں کا حق بھی ہڑپ کر لیتے ہو۔ یہ تمہارا حال ہے، اور حب دنیا کا یہ حال ہے تمہارا کہ اور مال وراثت کا مال سارا ہی سمیٹتے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے، یہ اسی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی خرابی آ رہی ہے، جب دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہوتی ہے اور آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو آدمی مال کو حاصل کرنے میں اس کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کا مجھے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اس پر تم کو سزا ضرور ہوگی، جیسا تم سمجھ رہے ہو کچھ ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، سزا ہوگی، اور کب ہوگی؟ اس دن ہوگی اذا دکت الارض دکا دکا، جب قیامت قائم ہوگی، اور اس وقت کیا ہوگا؟ جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دکر کہتے کسی چیز کو کوٹ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہاں مراد ہے زمین کے اوپر جو پہاڑ ہے روح کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے تو ان پہاڑوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، توڑ کر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور فرشتے جوک در جوک آئیں گے۔ اللہ کا آنا یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ جو چیزیں انسان کے مخلوق کے لوازمات میں سے ہیں، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسا اللہ کو، جیسا اللہ کے جناب کے شائن شان ہے۔ اللہ کیسے آئے گا، آنے کے لیے آدمی کا چلنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اللہ اس چیز سے وراء الورا ہے، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ بہرحال وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے آئیں گے جوک در جوک جب محشر قائم ہوگا اور آسمان کھلے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اتنا زیادہ کھلے گا جیسے کہ سب طرف دروازے ہی دروازے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور ساری مخلوق کو یعنی انسان جنات چاروں طرف سے گھیر لیں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے آئیں گے، وہ ان کے پیچھے، تیسرے آسمان کے ان کے پیچھے، اس طریقے سے ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے تو جوک در جوک فرشتے بھی آئیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کیا مطلب لایا جائے گا؟ جہنم جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ساتویں زمین کے نیچے، اور قیامت کے دن جب یہ ظاہر ہوگی اور یہ سمندر اس کو بھڑکایا جائے گا تو جہنم میں مل کر یہ جہنم کا ایک جز بن جائے گا، تو اس کا ظاہر ہونا اس کو تعبیر کیا گیا اس سے کہ جہنم کو لایا جائے گا۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جہنم، آپ یوں سمجھ لیجئے، اس کی حقیقی مفہوم تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ سمجھ لیجئے کوئی بہت سرکش جانور ہو اور بہت ڈیل ڈول کا، اور بے حساب لوگ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہو اپنی طرف، لیکن وہ زور لگا رہا اور آگے بڑھ رہا ہو۔ اس طریقے 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم جوش کو اندر ہوگی، اس کے اندر جیسے آگ کے اندر شور ہوتا ہے، ایک جوش کے اندر ہوگی، اور وہ وقت ہوگا کہ لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اللہ کے حضور میں۔ تو جہنم سرکش جانور کی طرح، گھوڑے کی طرح سے وہ آگے بڑھے گی اور فرشتے اس کے لگام پڑھ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ تو وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جس دن کی انسان، اس دن انسان کیا ہے، وہ
تذکر کے معنی آتے ہیں نصیحت حاصل کرنا۔ اس دن انسان کو عقل آ جائے گی۔ دنیا میں تو انکار کیا کرتا تھا قیامت کا، لیکن حقائق جب سامنے آ جائیں گے اس کو عقل آ جائے گی۔ تو لیکن آج عقل کا آنا کس کام کا؟ اس لیے کہ ایمان اور توبہ یہ دنیا کے اندر معتبر ہے، وہ بھی گرگرہ کی حالت سے پہلے موت سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس کو حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ ابھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے، اس وقت نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ معتبر ہے۔ ایمان غائبانہ معتبر ہے، جب سامنے حقائق آ جائیں گے تو ایمان غائبانہ کہاں ہوا؟ تو اگر اس دن آدمی کو عقل آ گئی تو عقل آنا کس کام کا؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ اب وہ افسوس سے کہے گا اے کاش کہ میں اپنے اس آخر کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا نیک عمل کر کے۔ جب آدمی کو مصیبت پڑتی ہے اور مصیبت سے پہلے لوگ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں لیکن کسی کی نہیں مانتا، اور جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش میں ان کی بات مان لیا ہوتا۔ تو اب یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنی اس آخر کی زندگی کے لیے کچھ عمل آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ لیکن اب یہ افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں نکلے گا، جیسا کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اور نہ اس دن اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکتا ہے، تو عذاب بھی اس کا بہت سخت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، منکرین کو ان کی سزا سنائی گئی۔ اب یہاں جو اللہ کے مطیع فرمانبردار بنتے ہیں ان کو ان کا انعام سنایا جا رہا ہے۔ اے اطمینان والی روح، نفس اس سے مراد انسان ہے، لیکن انسان کے اندر نفس ہوتا ہے۔ یہ نفس کی کئی صفت ہوتی ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ بھی کہا گیا ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے اس کو پہلے سدھایا جاتا ہے، گھوڑا ہے سرکشی کرتا ہے اس کو سدھایا جاتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ تو نفس کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں 13ویں پارے کے شروع میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم کرتا ہی ہے۔ ہر آدمی کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، اس کو خواہشات کی تکمیل کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن جب اس پر محنت کی جاتی ہے اللہ والوں کی رہنمائی کے اندر، خانقاہوں میں رہ کر تصوف کے لائن سے، سلوک کے لائن سے، تو وہ دھیرے دھیرے اس کا بگاڑ دور ہوتا ہے اور کچھ حد تک وہ سد جاتا ہے، وہ بنتا ہے نفس لوامہ۔ یعنی نفس اس درجے کے اندر پہنچ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اگر کبھی گناہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے، ہائی یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ایک درجہ اور بھی جو اس سے آگے ہے، وہاں آ کر کے یہ نفس امر حق کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، گویا پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اس کا مزاج و طبیعت بن جاتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ میاں رشید احمد، تمام متعلقین میں خطوط آتے ہیں، اپنے حالات کو لکھتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی خط نہیں آیا ابھی تک۔ اس پر انہوں نے لکھا حضرت میں کیا، میرے حالات کیا، البتہ جو 3 چیزیں میں اپنے اندر پاتا ہوں وہ یہ ہے، اس میں سے ایک یہ تھی جس کو بتایا تھا حضرت نے کہ امور شریعت امور طبیعت بن چکے ہیں۔ جس طریقے سے آدمی کام کرتے کرتے دوپہر کا وقت ہو گیا، طبعی طور پر آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اب کام میں دھیان نہیں لگتا کیونکہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بھوک ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ تو یہ آدمی کی طبیعت کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے کھانا کھانے کا، یہ فطری ہے۔ اسی طریقے سے محنت کرتے نفس کے اوپر اتنی محنت کیا کہ اب اگر نماز سے وقت آ گیا تو طبعی طور پر اندر میں تقاضا پیدا ہوتا ہے چلو نماز پڑھو۔ اب اگر نماز پڑھ آدمی کا کام میں دھیان نہیں لگتا، جی نہیں لگتا۔ یہ چیز بہت آخر میں آتی ہے۔ یہاں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن انسان کے اندر سب سے اشرف چیز ہے وہ ہے اس کو روح، اس لیے اس کا نام لیا گیا اے اطمینان والی روح، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ لوٹنا کب ہوتا ہے؟ ہم جب گھر سے نکلیں گے اور نکل کر باہر گئے، بازار میں گئے، اپنی ضرورتوں کے لیے گئے، سارا کام کرنے کے بعد گھر لوٹ گئے، تو انسان کا
انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے جسم سے اور روح سے ملا کر بنایا ہے۔ جسم یہ دنیا کے اجزاء سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ غذا زمین سے نکلتی ہے اور پھر اس سے خون بنتا ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے انسان بنایا جاتا ہے، روح عالم بالا سے آتی ہے۔ جب 120 دن گزر جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، کیا لکھوں؟ نیک بخت لکھوں، بدبخت لکھوں، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنی ہوگی، عمل کیسا کرے گا، یہ سب وہیں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے عالم بالا سے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ عالم بالا میں لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے عربی کے اندر اس کا لفظ ہے فلان انتقل الی رحمت اللہ، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا۔ جسم اس کا تعلق زمین کے اجزاء سے تو سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، روح کا تعلق عالم بالا سے، اس کے اوپر کوئی بوسیدگی یا کوئی اس کے اندر ہلاکت نہیں آتی ہے، وجوہ کا تو رہتی ہے اور عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں، وہ نیک روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے میرے بندے کے روح کو علیین کے اندر رکھ دو۔ اس لیے فرمایا لوٹ جا اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے انعامات کی طرف، اس کی جنت کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ بندہ اللہ کے احکامات سے راضی، امور طبعی، یہ امور شرعیہ، امور تکوینیہ، جو اللہ کا فیصلہ بندے کے بارے میں ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، بندہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور حالات ناموافق بھی ہوتے ہیں، بیماری کے حالات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں، کون گوارا کرتا ہے؟ لیکن بندہ صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ میرے رب کا میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ جب 7 سالہ جلسہ ہوا تھا اس موقع پر دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھتہ مسجد کے اندر حضرت کا قیام تھا، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حکیم ننو میاں وہ بھی تشریف لائے تھے اس موقع پر، اور لوگ بھرے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا چھتہ مسجد میں۔ اب یہ بزرگان جب اکٹھا ہوتے ہیں تو زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بات چیت کرتے ہیں وہ کام کی بات ہوتی ہے، سننے لائق ہوتی ہے۔ اچانک حکیم ننو میاں نے کہا حضرت یہ بتائیے آپ رہنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا وہ رکھنا چاہیں تو رہنا چاہتا ہوں، وہ بلا لیں تو جانا چاہتا ہوں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں۔ یہ ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا۔ تو اللہ نے اگر مجھے بیماری دے دی میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوں، بندہ اس پر جزا فضا نہیں کرتا۔ ہاں دعا کرنا اس کے خلاف نہیں، اللہ سے دعا مانگنے شفا کی اس کے خلاف نہیں۔ پریشانی کے حالات ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں تسلسل کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، سب کو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ جتنا اللہ کے ذات کے اوپر یقین و استحضار ہوتا ہے اتنا آدمی کو صبر کی توفیق ملتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور صبر کے اوپر اتنا اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اور جتنے بھی اعمال ہیں ان کو تو اس کا بدلہ ناپ کر دیا جائے گا، لیکن صبر کا بدلہ انڈیل کر دیا جائے گا۔ جو چیز ناپ پیمانے میں نہیں آتی اس کو انڈیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو جو امور شرعی ہیں اور امور تکوینی ہیں اس میں اللہ سے راضی ہیں، یہی اس بات کے دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی۔ بندہ اگر اللہ کے احکامات کر اس کے فیصلے پر راضی ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے راضی ہے۔ اس حال میں چل اپنے رب کی طرف، اس کے انعامات کی طرف، اس کی جنت کی طرف، فادخلی فی عبادی، لہٰذا میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا۔ جو اللہ کے اور نیک بندے ہیں جنت پہ جانے والے، ان کے ساتھ شامل ہو کر فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا جو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کرنا، اللہ کے فیصلے سے دل سے راضی ہونا۔ اللہ ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کی ایک صورت اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح کی گئی ہے،
اے اللہ اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو سچی وابستگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس کے مضامین کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے۔ اے اللہ قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی تیرا کرم تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں نماز روزے والا بنایا، یہ بھی تیرا کرم تیرا احسان ہے۔ اے اللہ مگر جس طریقے سے تجھے مطلوب ہے ہمیں ویسی نمازیں پڑھنے والا، ویسا عمل کرنے والا بنا دے۔ بغیر تیری توفیق اور تائید کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ جو کچھ تم نے توفیق عطا فرمائی ہے اس پر بھی تیرا کرم تیرا احسان ہے۔ اے اللہ ہم اس کے بھی اہل نہیں تھے، اے اللہ مزید کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اپنا کرم شامل حال فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ راجرہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالی کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، غفلت تو ختم فرما، آخرت کا سچا فکر و استعذار نصیب فرما، اس کے لیے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرنے کے بعد کی بعد الموت کی سچی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنا فضل کرم شامل حال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔